جب فرعون اسے مارتا، اسے اپنا محل دکھاتا، تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتی اور کہتی یا اللہ میرے لیے جنت میں گھر بنا دے۔ یا آج کسی نوجوان مسلم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے بندو تم اللہ کو مانتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہو، اور یہ بھی مانتے ہو کہ ایک دن ہمارا جنازہ اٹھے گا، لوگ ہمیں قبر میں ڈال آئیں گے، کم سے کم ہماری شکل و صورت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہونی چاہیے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اتنا تو کہہ سکے یا اللہ تیرے نبی کی صورت لے کر آیا ہوں، اس پر رحم کر کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو نوجوان کہتے ہیں ہم تو اس کے لیے تیار ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرے، لیکن آج کی نیو جنریشن گرلز ہمیں پسند نہیں کرتی، ہمیں ان سب چیزوں سے روکتی ہے، ہمارا مذاق اڑاتی ہے، ہم ماحول سے تنگ آ گئے، اس لیے ہم نے دین کو چھوڑ دیا۔ او نوجوانوں، تم دنیا کے خاطر، دنیا کی لذتوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت کو ٹکرایا، کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے منہ پھیر لیے تو کیا کرو گے؟ تم کہتے ہو ماحول سے تنگ آ گئے۔ اور نوجوانوں آؤ میں تم کو بتاتا ہوں کہ فرعون کی بیوی آسیہ کا کتنا گندا ماحول تھا۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، کہ فرعون کی بیوی آسیہ کا ایمان ایسا تھا جس کا تم تصور نہیں کر سکتے، جس پر فرعون نے کون سا ظلم نہیں کیا، جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وہ اپنی پوری قوم کو جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے گیا، مگر اس کے گھر میں رہتی ہوئی ایک عورت اس کی خدائی کو نہیں مانتی۔ فرعون کہتا ہے کہ ساری دنیا میری عظمت کا اقرار کر رہی ہے، تو میری عظمت کو کیوں نہیں مانتی؟ وہ کہتی ہے لا معبود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عزت دینے والا نہیں، اللہ چاہے تو تخت پر بٹھا کر ذلیل کر دے، اور اللہ چاہے تو پتھر کے اندر بھی رزق دے دے، اور اللہ چاہے تو اسی رزق سے ہلاک کر دے، میں تجھے نہیں پوچھتی۔ آسیہ پر کون سا ظلم نہیں ہوا؟ اسے دیواروں سے کھڑی کر کے اس کے ہاتھوں میں کیلیں گاڑی گئی، اس کے پاؤں میں کیلیں ٹھوکی گئی، اس کے جسم کو لوہے کے چمٹے سے نوچا گیا، مگر لا الہ الا اللہ کا انکار ان کے دل سے نہ ہو سکا۔ جب فرعون اسے مارتا، اسے اپنا محل دکھاتا، تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتی اور کہتی یا اللہ میرے لیے جنت میں گھر بنا دے، یا اللہ مجھے فرعون کی بیوی بننے میں کوئی فخر نہیں، تیری ادنی سی بندی بننے میں اپنا فخر محسوس کرتی ہوں، مجھے دنیا کی عزت نہیں چاہیے، مجھے آخرت کی عزت چاہیے۔ فرعون کی طرف سے جبر ہی جبر تھا اور آسیہ کی طرف سے صبر ہی صبر تھا۔ اس کا ایمان ایسا پختہ ہوا، ایسا پختہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر کسی کا ایمان تھا تو فرعون کی بیوی آسیہ کا ایمان تھا۔ دنیا میں خدا نے اسے نجات دی اور کل قیامت کے دن وہ ایسا مقام پائے گی جس کو انسان تصور کر کے حیران ہوگا۔ اور نوجوانوں، تم کہتے ہو ہم ماحول سے تنگ آ گئے، ذرا سوچو تو صحیح کہ آج آسیہ سے زیادہ کس کا ماحول خراب ہے؟ تم کہتے ہو کہ ماحول کا اثر پڑتا ہے، اگر ماحول کا اثر پڑتا ہے تو آسیہ پر ماحول کا اثر کیوں نہیں پڑا؟ بات تو اپنی ایمان کی ہے۔ آسیہ کو کتنا گندا ماحول ملا، چاروں طرف کفر ہی کفر، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ایمان پر ڈٹی رہی۔ اور آج ہمیں وہ مائیں اور بہنیں نظر نہیں آتی، آج وہ مائیں اور بہنیں نظر نہیں آتی جس کی استقامت کے بدولت کل تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا شخص ایمان لا رہا تھا، جو کل تک صلاح الدین ایوبی جیسا فاتح بیت المقدس جنا تھا۔ کہاں ہے وہ ہماری مائیں اور بہنیں؟ جب
اپنے بچے کو دودھ پلاتی تھی تو باوضو ہو کر 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر پلایا کرتی تھی، جب اپنے بچے کو گود میں لے کر لوریاں سنایا کرتی تھی تو ان کو دین کے فضائل اور شہادت کے فضائل سنایا کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ دن ختم ہوئے، مسلم خواتین اور نوجوانوں کے ہاتھوں سے قرآن چھین لیا گیا، ان کے ہاتھوں میں موبائل، ریموٹ اور رسالے آ گئے۔ مسلم خواتین اور نوجوانوں کے دلوں سے اللہ کی محبت نکل گئی، جس کے بل پر وہ دنیا کو حقارت کے نگاہ سے دیکھا کرتی تھی۔ ان کے دل سے شرم و حیا نکال لی گئی، جو ان کا زیور تھا، ان کا پردہ ان سے چھین لیا گیا۔ اس کے بعد وہ دور آیا کہ بچے گھروں میں بزدل پیدا ہونے لگے۔ آج ہم اپنے نوجوان بھائیوں سے شکوہ کرتے ہیں، عاجزانہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدارا آپ دین پر آ جاؤ، آپ کے دین پر نہ ہونے کی سزا 1-2 نہیں بلکہ کروڑوں بھگت رہے ہیں۔ اس لیے خدارا ان طریقوں کو چھوڑ دو جس کی وجہ سے آج مسلمان نوجوان دنیا سے ناپاک ہو کر جا رہے ہیں۔ اس زندگی کو اختیار کر لو جس زندگی سے تیرا خدا تجھ سے راضی ہو جائے۔ اس زندگی کو اختیار کر لو جب آپ کی جنازہ اٹھے تو فرشتے آپ کے ساتھ ہو۔